الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ذات ہے جس نے ابتداءً اس مخلوق کو پیدا کیا، وہی اسے دوبارہ لوٹائے۔ الحمدللہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور متعدد بار متعدد صورتوں میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ سب سے اہم مسائل جو ہیں، یعنی بنیادی مسائل جو ہیں وہ تین ہیں۔ اسی لیے علماء ان کو الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں، الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلے ہیں جو سارے قرآن میں اول سے لے کر آخر تک میرے اللہ نے ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ تو توحید، کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت، کمال علم، ان سارے چیزوں کا بڑا مفصل بیان۔ اور یہ اصول ہے کہ جہاں اللہ کی توحید کا اثبات ہوگا تو وہاں شرک کا رد خود بخود ہو جائے گا، تو مشرکین کا بھی رد ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو سب سے اہم ہے وہ ہے نبوت و رسالت، یعنی پہلا مسئلہ توحید، اسی کو مسئلہ الوہیت بھی کہتے ہیں، الہیات بھی کہتے ہیں، اسی کو مسئلہ توحید بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ توحید اور رد علی المشرکین۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس بات نبوت و رسالت، کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان سب پر ایمان لانا، کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب برحق، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نبی کو مانے اور دوسرے کا انکار کرے، جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یا جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ لیکن مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ تمام انبیاء اور رسول پہ ہوتا ہے۔
لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پر ایمان لائیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، نہ، ہمارا سب پر ایمان۔ لیکن یہ ہر دور میں اصول رہا ہے کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے لازماً وہ نوح علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کریں گے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کریں گے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ اور ہمارے مقدر میں اللہ کی رحمت سے امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئے تو ہم حضور کا کلمہ پڑھیں گے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی پر اپنی مہربانی سے دو انبیاء پہ ایمان لانے کا موقع دیا۔ کیا مانا کہ پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی زندگی میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آگے ان پر بھی ایمان لے آئے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر اللہ نے ان کو زمانہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کا بھی نصیب فرما دیا۔ تو جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ان لوگوں کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے۔ جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں، عبداللہ ابن سوریہ ہیں، اور بڑے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا ایمان یہودیت پہ تھا، تورات پہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تھا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، جیسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، نجاشی ہے، اس کا پہلا اسلام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے، لیکن حضور پر بھی ایمان لے آیا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ پہلا مسئلہ ہے توحید، دوسرا مسئلہ ہے نبوت اور رسالت۔ اور اسی طرح یہاں یہ بات بھی صاف سمجھ لیں کہ توحید کا معنی یہ نہیں ہوتا جس کو تم توحید کہو، ورنہ تو ہر فرقہ دعوے دار ہے کہ ہم توحید پہ ہیں۔ توحید کی بھی وہی تعریف ہوگی جو اللہ کے قرآن میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ۔ اسی طرح انبیاء اور رسولوں کا ماننا ہے۔ اب ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ بھی پڑھتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو مانا ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی قائل ہے، رسالت کا بھی قائل ہے، بشریت کا بھی قائل ہے، لیکن آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تعویلیں کرتا ہے، نئے نبی بناتا ہے، تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ اچھی طرح دماغوں میں رکھ لیں، ذہنوں میں رکھ لیں کہ توحید کے بارے میں بھی ہماری تقریر اثر نہیں کرے گی جب تک ہم قرآن کی دلیل نہ لائیں۔ توحید کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کے، آج کل ہندو کو پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے ہم تو موحد ہیں، ہم تو خدا کو مانتے ہیں، ہم بس تم خدا کہتے ہو، اللہ کہتے ہو، ہم بھگوان کہتے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں بھی ہم تو بالکل توحید کے قائل ہیں، ہمارا خدا پہ ایمان ہے۔ نصرانیوں سے معلوم کرے، وہ کہتے ہیں کمال ہے، ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے، ہمارے تو آپ جتنی کرنسیاں ہیں، جتنے ہمارے نوٹ ہیں، ان پر دیکھ لیں کہ اس پر بھی ہم نے لکھا ہے کہ خدا کی حفاظت سے، تو ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ وہ اس طرح ایمان نہیں لے آئے جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔
کیا معنی؟ آسان بات میں سمجھا لوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ایک ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی غرض نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ اس نے کسی کو جینا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی وہ والدین سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک۔ یہ اللہ کا قرآن توحید بیان کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد۔ اب اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ خدا پر تو ہمارا ایمان ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، تو مانا ہے کہ قرآن تو کہتے لم یلد ولم یولد، تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے لیکن عزیر خدا کا بیٹا ہے، تو ہم کہیں گے جھوٹ کہتے ہو، تم موحد نہیں ہو، مشرک، کیونکہ قرآن کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دماغوں میں رکھ لیں، ورنہ تو قریش مکہ بھی خدا کو مانتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو ہم کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم موحد نہیں ہو۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کہے کہ جی میرا اللہ کے نبی پر بالکل ایمان ہے، حضور افضل ہیں، اکمل ہیں، اجمل ہیں، حضور سید الاولین ہیں والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن آپ کا معنی خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے بعد نبی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے بعد کوئی تشریعی نبی نہیں ہوگا، نئی شریعت نہیں لائے گا لیکن نبی تو ہوگا۔ جیسے بعض لوگوں نے مرزا قادیانی کو نبی مان لیا، بعض لوگوں نے احمد علی جاہ کو نبی مان لیا، تو وہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ قرآن نے واضح کر دی کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین کا معنی مہر نہیں، خاتم النبیین کا معنی جو ہے حضور نے خود فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کا کیا معنی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مثال دی محسوس مبصر جو ہر بندے کو نظر آئے، فرمایا کہ دیکھو نبوت کی عمارت ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، جو لوگ دیکھتے کہتے بھی عمارت تو بڑی شاندار ہے لیکن کمال ہے، یہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اللہ نے مجھے بھیج کے آخری اینٹ بھی مکمل کر دی، اب عمارت مکمل ہو گئی، اب کوئی اور اینٹ نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح میرے اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اسلام پسندیدہ دین ہو گیا، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید کا دعویٰ سب کرتے ہیں، اپنے آپ کو موحد سب کہتے ہیں، چاہے غیر اللہ کو حاجت روا سمجھیں، مشکل کشا سمجھیں، غیر اللہ کی قبروں پہ نظر نیاز چڑھائیں، سجدے کریں، لیکن کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، بس یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں تو ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، ہم ان کا عظمت کر رہے ہیں، یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہم ان کو اللہ کا شریک کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید کی تعریف وہی ہوگی جو قرآن میں ہے، توحید کی تعریف وہی ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
دیکھو نا، کہتے ہیں جی ہم تو ان کی تعظیم کرتے ہیں. حضور کے سامنے ایک آدمی نے صرف ایسے بات ہوئی تو اس نے اتنا لفظ کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ و شئت، کہ محمد مصطفیٰ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. حضور غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. حالانکہ وہ تو محبت میں کہہ رہا ہے نا بیچارہ، تعظیم کر رہا ہے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں. لیکن حضور نے فرمایا خبردار جعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. وہاں کا تم نے کہا ماشاء اللہ و شئت، تو وہاں جمع کے لیے ہوتی ہے، تم نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے. خبردار ایسا لفظ کبھی زبان سے نہ نکال، جو اللہ چاہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ جی ہم تو ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کی عظمت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن ہم تو خدا کو مانتے ہیں، تو جب اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، تو پھر تعظیم کا کیا مطلب؟ اگر حضور اللہ کے سوا کسی کے سجدے کی اجازت دیتے تو آپ نے فرمایا میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامند کو سجدہ کرے. اگر اللہ کے سوا کسی باعظمت شخصیت اور ذات کا سجدہ ہوتا، سب سے پہلے صحابہ حضور کو سجدہ کرتے. اگر اللہ کے سوا کسی کے روضہ مبارک پہ، قبر مبارک پہ سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ حضور کی قبر مبارک پہ سجدہ کرتے. تو اس لیے اگر آج کوئی سجدے غیروں کو کرتا ہے، قبروں پہ جھکتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں پہ چادریں چڑھاتا ہے، قبروں پہ عرس مناتا ہے، نظر نیاز کرتا ہے، ہم کہیں گے تم توحید نہیں سمجھے ہو. اللہ کے نبی نے تو دعا کی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا. اللہ کے نبی نے تو لعنت بھیجی تھی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید وہی معتبر ہے جس کا بیان قرآن میں ہے، توحید وہی معتبر ہے جس کا بیان محمد پاک کی زبان پہ ہے، نبوت کی تعریف وہی معتبر ہے جو قرآن کہتا ہے. قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ نبی کی صفت کیا ہوگی، شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. تو اب یہ دو مسئلوں کے بعد تیسرا مسئلہ جو مسئلہ مہمہ ہے، اصولی مسائل میں ہے، اساسی مسائل میں ہے، وہ ہے اس بات معاد. کیا مانا کہ ہم سب نے مرنا ہے، قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر میدان حشر میں ہوں گے، پھر نامہ اعمال ملیں گے، حساب کتاب ہوگا، سزا جزا ہوگی. ایمان والوں کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے، کافروں کو جہنم ملے گی. گناہگار جو ہیں وہ اللہ کی رحمت پہ ہیں، اللہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو عذاب کے بغیر معاف کر دے. تو آج اگر کوئی توحید کا قائل ہے، نبوت کا قائل ہے، رسالت کا قائل ہے، اسلام کا قائل ہے، قرآن کا قائل ہے، لیکن قیامت پہ ایمان نہیں تو مسلمان نہیں ہوگا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں، چونکہ یہ بڑے ضروری مسائل ہیں، اللہ کرے ہمارے دماغوں میں اللہ بٹھا دیں، کہ مسئلہ توحید بھی فطری عقیدہ ہے، یعنی انسان کا عقل تسلیم کرتا ہے.
یعنی مسئلہ توحید جو ہے بالکل فطری عقیدہ ہے. کوئی بندہ بھی ہو لازماً وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا عالم بغیر پیدا کرنے والے کے تو پیدا نہیں ہوا نا. اچھا، مسئلہ نبوت بھی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں. ہر دور میں پیغمبر آئے، نبی آئے، لوگوں نے ایمان بھی لے آئے، تکذیب بھی کی، لیکن نبیوں کا ذکر تو موجود ہے. اسی لیے قرآن پاک جب بھی ذکر کرتا ہے تو حوالہ دیتا ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. میرا بدنی کوئی نئی بات نہیں، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے نوح علیہ السلام پہ وحی بھیجی. تو نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ آ سکتا ہے، یعنی آدمی تھوڑی سی کوشش کرے. اب دیکھیں نا، ورقہ ابن نوفل کے پاس جب بی بی خدیجہ آئی، حضور تشریف لائے، سرکار دو عالم نے واقعہ سنایا. میں غار میں بیٹھا تھا، ایسے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا اقرا. تو ورقہ نے جب پڑھا تو اس نے کہا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آتا تھا، تم اللہ کے نبی ہو. فوراً مان لیا. اچھا، ورقہ ابن نوفل تو چلو پڑھا لکھا آدمی تھا اور اہل کتاب میں سے تھا، دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا اور اس دور میں منع ہوا عالم تھا. لیکن دیکھیں انسان بھی بڑی چیز ہے، جن ہے جن، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ جن جو ہے وہ انسان سے کم درجہ ہے. لیکن انہوں نے جب قرآن سنا، انہوں نے جب اللہ کے نبی سے قرآن پاک سنا، اسلام لائے، تو جن ہیں لیکن کہتے ہیں قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. فوراً کہ اے ہماری قوم، ہم نے آج ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. کہ وہ ایسی کتاب ہے جو حق کا راستہ دکھاتی ہے، پہلی کتابوں اور انبیاء کی تصدیق کرنے والی ہے، صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے. جن ہے سنا اور فوراً دماغ میں آ گیا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا کلام ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے تورات بھیجی ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اسی طرح بھی ہی یاد رکھو کہ دار الندوہ میں، یہ دار الندوہ یہی تھا باب الفتح اور اسی ایریے میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھتے تھے اور میٹنگ کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. تو ایک دن وہاں سارے سردار ہیں، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ابی جہل وغیرہ، ابی لہب، سارے اکٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ ہمیں حل نہیں ہو رہا، کوئی ہمیں فیصلہ تو کرنا چاہیے نا. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہمارے دماغوں میں فیصلہ کن نہیں آ رہی. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ عتبہ نے کہا میں جاتا ہوں، اور ایک روایت میں ولید ابن المغیرہ کا بھی ذکر ہے. اور اما فرماتے ہیں کہ دراصل یہ دو قصے ہیں، عتبہ بھی آیا، ولید بھی آیا. عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ یا رؤساء قریش، قریش کے سردارو، تم جانتے ہو کہ انا اعلم بالشعر والسحر والکہانۃ، کہ میں شعر کو بھی جانتا ہوں، سحر بھی جانتا ہوں، کہانہ کو بھی سمجھتا ہوں. مجھے اجازت دو میں جا کے حضور سے بات کرتا ہوں اور پھر واپس آ کے تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے.
عتبہ آیا، حضور حتیم میں بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم حتیم میں تھے۔ عتبہ آیا، سلام کیا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تو چاہتا ہوں کوئی بات کرے۔ حضور نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں، هل انت خیر ام قصی بن کلاب، هل انت خیر ام ہاشم، هل انت خیر ام عبد المطلب؟ لماذا شتمت آلهتنا وصفحت أحلامنا وكفرت آباءنا وأجدادنا وفرقت بين أهلنا وأولادنا؟ کہنے لگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ قصی بہتر تھا کہ آپ کا دادا ہاشم زیادہ سچا تھا کہ آپ کا دادا عبد المطلب سچا تھا کہ آپ؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے سارے باپ دادوں کو کافر بنا دیا اور سب کو گویا بے وقوف سمجھ لیا کہ وہ سارے جو تھے باطل پہ تھے، صرف حق پہ آپ ہیں؟ اور آپ سے پہلے دیکھو ہم مکے میں رہتے تھے، سارے قریش ہم اکٹھے تھے، کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ نے ہمارے اندر آ کے جھگڑا پیدا کر دیا ہے۔ اب باپ تمہارے ساتھ ہے، بیٹا ہمارے ساتھ ہے، بیٹا تمہارے ساتھ ہے، باپ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ماذا تريد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت ذا حسب ونسب فینا، تم ایک بڑے گھر کے بیٹے ہو، تمہارا خاندان عالی النسب ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مکے کے بادشاہ بن جاؤ تو خدا کی قسم ہے ہم سارے آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ جَمَعْنَا لَكَ وَلِعَقَبِكَ، اور اگر آپ نے یہ تحریک اس لیے چلائی ہے کہ آپ کو پیسے چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، تو ہم سارے قریش مل کے آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ جو آپ کو بھی آپ کے بعد آنے والی نسلوں کو بھی کافی ہو جائے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْبَاءَةَ، اور اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ کو اللہ نے صحت قوت دی ہے، آپ شادی کے خواہش مند ہیں، نُزَوِّجُكَ 10 بنات من قریش، ایک نہیں ہم قریش 10 لڑکیاں آپ کو پیش کرتے ہیں، تم سردار ہو ہمارے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْكَ رِئِيٌّ، اور اگر شاید آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا ہے، وہ آپ کو مجبور کرتا ہے ایسی باتیں کہنے سے، تو نجتمع ونعالجک، ہم سارے قریش اکٹھے ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑے ماہر علاج کو لاتے ہیں اور آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ حضور سنتے رہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، اللہ کے دین کے لیے بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ یہی تو بات ہے نا کہ جب سے ہمارے اندر قوت برداشت نہ رہی، ایک دوسرے کی بات سننے کی طاقت نہ رہی، فتنے پیدا ہو۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے، حضور ساری باتیں سن رہے ہیں۔ جب اس نے بات ختم کی تو حضور نے فرمایا کہ عتبہ تم نے بات کہہ لی، ابھی اور بھی باقی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بات کہہ دی۔ فرمایا اب میں کہتا ہوں، اب میری سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سجدہ کی تلاوت کی،
اور جب حضور اس آیت میں پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب حضور اس آیت میں پہنچے کہ میرا محبوب اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے، اتنے دلائل کے بعد، آیات بینات کے بعد اگر یہ مسلمان نہ ہو تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تم کو ڈراتا ہوں اس بجلی سے جیسے قوم عاد و قوم سمود پہ اللہ نے عذاب بھیجا ہے، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے تم ڈرو اور اللہ کے عذاب سے بچو۔ روایات میں موجود ہے فَبَصَبَ عُتْبَةُ، تو اس عتبہ جو تھا ایسے چلا جمپ کر کے کھڑا ہوا، فَجَعَلَ يَدَهُ عَلَى فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے منہ مبارک پہ ہاتھ مہربانی کریں آگے نہ پڑھیں۔ کیوں کہ جب حضور نے اللہ کا قرآن پڑھا تو عتبہ نے سمجھا کہ شاید ابھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ عرب تھا نا، سمجھتا تھا نا، ہماری طرح تو نہیں ہم پیچھے کھڑے ہیں پتہ ہی نہیں امام کیا پڑھ رہا ہے۔ ہم تو اجمی لوگ ہیں نا بیچارے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امام جمعہ کا خطبہ پڑھا ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں نا کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ تو عرب تھے نا، فصیح اللسان تھے، لغت جانتے تھے، عربی جانتے تھے، وہ سمجھ گیا۔ اور اس کے بعد سیدھا اٹھا اور دوڑا سیدھا گھر۔ قریش دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی گیا ہاتھ سے، یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اوجال نے کہا نہیں نہیں، اس کی کمزوریاں میں جانتا ہوں، تم چھوڑو میں ابھی جا کے ٹھیک کرتا ہوں۔ ابو جہل اس کے دروازے پہ آیا اور آ کے کہنے لگا اچھا بڑے تم سردار بنتے تھے، لقد سبوت یا عتبہ، معلوم ہوتا ہے تم بھی سابی ہو گئے۔ اس نے کہا ابھی جہل بات سنو، اس نے کہا عمر ابن ہشام واللہ ما سبوت، میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، لیکن بات سنو، سمعت کلاما واللہ ما سمعت مثلہ قط، کہنے لگا حضور نے آج جو مجھ پہ قرآن کی کتاب کی کلام پڑھی ہے، خدا کی قسم ایسی کلام میں نے کبھی نہیں سنی۔ واللہ لیس بشعر ولا بسحر ولا بکہانۃ، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانا ہے، ایسی کلام میں نے نہیں سنی، معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام۔ کہنے لگا عمر ابن ہشام میری بات مانو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم حضور محمد مصطفیٰ کو ستانا چھوڑ دو، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن حضور اور آپ کی جماعت کو ستانا چھوڑ دو، تم اپنے کام کرو، اللہ کے نبی کو اپنا کام کرنے دو۔ اگر باقی عرب کے قبائل نے اکٹھے ہو کے حضور کو شکست دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، تو تمہارا کام خود بخود ہو گیا۔ اور اگر اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے، فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ وَشَرَفُهُ شَرَفَكُمْ وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ، اور اگر اللہ کا نبی غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی گویا تمہاری بادشاہی ہے، اس کا غلبہ، اس کی عزت، اس کا شرف تمہارا ہے، چونکہ تم بھی قریش ہو اور محمد مدنی بھی قریشی ہاشمی ہے۔ کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے چھوڑ دو، لوگوں سے مقابلہ کرنے دو، اگر وہ لوگ غالب آ گئے تو ہمارا کام ویسے ہو گیا۔
اور اگر وہ لوگ غالب نہ آئے اور حضور غالب آ گئے تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو نہیں ستایا نا، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت بھی سمجھ آ جاتی ہے اگر آدمی سمجھنا چاہے کہ اللہ کے نبی سے پہلے کئی پیغمبر گزرے، رسول گزرے، انبیاء گزرے، کتابیں اتری، وحی آیا، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں کوئی میں نئی بات تو نہیں، کوئی نیا رسول تو نہیں، مجھ سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اچھی طرح سمجھ میں یولد علی الفطرۃ، اگر ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد آپ کسی پہاڑ کی غار میں اکیلا چھوڑ دیں، وہی اللہ اس کو جوان کر دے، تو وہ پہاڑ میں بیٹھا بیٹھا بھی خدا کو سمجھ لیتا۔ دیکھو نا جی، یہ اینک ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ ایسے تو نہیں بن گئی کہ بس ہم نے آنکھ کھولی تھی یہاں پڑی تھی، آخر کسی بنانے والے نے بنائی ہے نا۔ تو اگر ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹا سا رومال ہے، ٹیشو ہے، جس کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہو، یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے نا، کہ خود بخود تو نہیں بن گیا۔ تو اگر یہ چھوٹی چیزیں بھی بنانے والے کی محتاج ہیں تو اتنا بڑا عالم جو ہے وہ کیسے بن گیا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں، بچہ بھی یہودی ہو گیا، ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں، بچہ بھی نصرانی ہو گیا۔ باپ دیکھتے نہیں یہ حال ماحول ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ عالم ہیں تو بچہ بھی کوئی نہ کوئی کتاب لے گا، اگر ماں باپ اس کا جو ہے صنعت کار ہے تو بیٹے کا دماغ بھی ادھر جائے گا، ماں باپ اگر زراعت والا ہے تو بیٹے کی اولاد کا ذہن بھی ادھر جائے گا، ماں باپ نمازی ہے اولاد بھی نمازی۔ دیکھا نہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہاتھ باندھ کے رکوع کر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں رکوع کیا ہے سجدہ کیا ہے، لیکن ماں باپ کو دیکھ کے وہی کر رہے ہیں جو ماں باپ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، مشرک بن گیا، بدعتی کے گھر میں پیدا ہوا، بدعتی بن گیا، موحد کے گھر میں پیدا ہوا، ہر وقت توحید کی بات سنی، موحد بن گیا۔ تو عقیدہ توحید بھی سمجھ آ جاتا ہے، عقیدہ نبوت بھی سمجھ آ جاتا ہے، لیکن قیامت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ یہ سمجھنا جو ہے ما سوا اللہ کی رحمت کے سمجھ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کسی نے قیامت دیکھی نہیں۔ اچھا، ہمارے جتنے آبا اجداد فوت ہو گئے کوئی واپس نہیں آیا، کسی نے آگے نہیں بتایا کہ جی قبر میں کیا ہوتا ہے، حشر میں کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہوگا۔ اچھا، ویسے بھی عقل، جتنا عقل دوڑا ہو اتنا آدمی اور الجھتا جاتا ہے اور پریشان ہوتا جاتا ہے، مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ جتنا آدمی دماغ دوڑائے نا کہ جی مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، بھائی وہ تو جل گیا، وہ بچا ہی نہیں، وہ تو کولا ہو گیا، فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ دماغ سے ہم سمجھ نہیں آئے گی بات۔ وہ آدمی ڈوب گیا، آدمی کریش ہو گیا، ہوائی جہاز کریش ہو گیا، ریدا ریدا ہو گیا، بم لگا، ٹکڑے ہو گیا، کہاں فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟
اچھا کبھی 8-8 10-10 آدمی مر جاتے ہیں، جیسے آج کل اللہ کا عذاب ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کبھی ادھر دھماکہ ہے کبھی ادھر دھماکہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ عالم اسلام میں امن قائم فرما دے، اور بد امنی کی جو وجوہات ہیں ان کو بھی قدرت خود دور کرے اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج کل مشکل یہ ہے میرے عزیز کہ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، طالب العلم ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ وہ جیسے مثال ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم لوگوں کی کون سی بات ہے؟ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ پلیدی جو ہے، مثلا کپڑا پلید ہو گیا تو پیشاب سے پاک ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ کا کپڑا پلید ہو گیا، آپ پاک کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پیشاب کریں گے جی دھو دوں، پاک ہو جائے؟ تو پلیدی سے پاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح ظلم سے کبھی نہیں مٹتا۔ ایک واقعہ ہو گیا، آپ نے 10 بے گناہ پکڑ لیے، ان پہ ظلم ہوا، ان میں ایک اور آدمی پیدا ہو گیا پھر مارنے کے لیے۔ میرا اپنا ایک رشتہ دار تھا، پرانی بات ہے، وہ بیچارہ اللہ پتہ، اب مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں غریب زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ زندہ ہے، اللہ ہدایت دے، فوت ہو گیا رحم فرمائے۔ وہ بڑا ڈاکو تھا، یہ تو ہماری قوم میں عام بات ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہوتی نا، ہم کوئی سید قریشی تو ہے نہیں نا بابا، ہم تو چھوٹی قوم بلوچ قوم کے لوگ ہیں۔ تو میں نے اس کو بلا کے نصیحت کی، میں نے کہا یار دیکھو تم یہ کیوں ڈاکے مارتے ہو، چوری کرتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو؟ اس نے کہا مکی صاحب آپ میرے بزرگ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، میں نے حقیقت میں ان چیزوں سے توبہ کر لی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میرا تھانے پہ ریکارڈ ہے بس تالیف میں، جو بھی علاقے میں کوئی جرم ہوتا ہے مجھے بھی پکڑ لیتے ہیں، جو علاقے میں ڈکیٹی ہو مجھے بھی پکڑ لیتے ہیں، چوری ہو مجھے پکڑ لیتے ہیں، قتل ہو مجھے پکڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب پکڑنا ہے تو پھر وہی کام کرو، جب تھانے پہ جانا ہے بے عزت بھی ہونا ہے، ہر وقت مصیبت بھی بھگتنی ہے، تو پھر کام کر کے کیوں نہ بھگتو؟ تو میں نے کہا یار تم بہرحال، اس نے کہا جی آپ میرا نام وہاں سے نکلوا دیں، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن مجھے تنگ نہ کریں، تنگ کریں گے میں پھر ڈاکو بن جاؤں گا۔ میں نے بہرحال متعلقہ افسروں سے بات کی، میں نے کہا یار میرا رشتہ دار ہے، وہ توبہ کرتا ہے بیچارہ، کیوں اس کو خواہ عذاب دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ کام ہوتا ہے جب ہم دورے پہ آئیں گے نا تو پھر بستہ الف بستہ بے کا ملاحظہ ہوتا ہے، اس ہم نکال دیں گے۔ خیر انہوں نے نکال دیا، وہ آج تک ماشاءاللہ اب میں نے کئی عرصہ پھر پتہ کرتا رہا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو قاعدہ یہ ہوتا ہے میرے عزیز کہ ایک ظالم نے، ورنہ یعنی خود سوچو، ایمان سے کہو، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، کوئی مسلمان بے گناہوں کو مارنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ یار ہم تو مکھی مارنے سے بھی ڈرتے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہوں اگر بلی آگے گزرے تو چیختے ہیں ڈرائیور سے، بریک مارو بریک مارو، یہ بلی ہے۔ تو یہ کیسا مسلمان ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بم مار رہا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ لوگ جو ہے مسافر ہیں ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، اور جناب دھماکے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کی بات کو اصل ڈھونڈیں۔ ہم نے یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سختی کر دیتے ہیں، 1 سے 200 بندہ پکڑ لو، 400 بندہ پکڑ لو، 500 بندہ پکڑ لو، اور سارے بے گناہ الٹا لٹکا دو، مارو۔ یہ ان میں پھر کسی ایک کو آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں الٹا تو لٹکنا ہے، چلو ہم بھی دکھاتے ہیں کیسے لٹکتے ہیں۔ پھر ایک اور پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل وجوہات کو دور کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ پھر
جا کے مسائل جو ہیں حل ہوتے ہیں. لیکن آپ کے اور میرے بس میں تو دعا ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ فلسطین میں بھی، عراق میں بھی، پاکستان میں بھی، اللہ ہر ملک میں. گجرات کے مسلمان بڑے امتحانوں میں ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان امتحان میں ہیں، ہر جگہ مسلمان امتحان میں ہے. دعا کیا کرو دل سے کہ اللہ ہر شر دور فرما، ہر جگہ خیر فرما، رحم فرما، رحم فرما، حضور کی امت پہ رحم فرما. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے. اب دیکھو نا جی، ایک ہندو مر جائے، انگریز مر جائے، اس کی لاش کو رکھ دو تلاجے میں، 10 سال کے بعد نکالو، رکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا. ایک مسلمان مر جائے، اس کو دفن کرو، 2 مہینے کے بعد قبر کھودو، ہڈیاں بھی نہیں ملتی. تو پھر وہ عذاب کہاں ہوا بھائی؟ اس لیے یہ بات عقل میں نہیں آتی. مسئلہ قیامت تب سمجھ آتا ہے جب اللہ پہ ایمان ہو، سرکار دو عالم کی زبان پہ ایمان ہو، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے دل کے اندر نور ایمان کی شمع روشن فرما دے. پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر فوراً سمجھ آ سکتا ہے. تو ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہے یہی مسئلہ ہے کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. وہ اللہ پاک جس نے اس خلق کو، مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو جو ابتدا میں پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ لوٹانے پہ بھی قادر ہے. اور ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت ہوگی اس دن مشرک مجرم نا امید ہوں گے، بے آس ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے مجرم مشرک ایسے مایوس ہوں گے، اور اس دن ان کے کوئی شریک، شفاع، سفارشی بھی کام نہیں آئیں گے. جن کو انہوں نے میرا شریک بنایا تھا وہ بھی نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، بلکہ وہ اپنے شرک کرنے والوں کا بھی انکار کریں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، قسم قسم ہوں گے، علیحدہ علیحدہ ہوں گے. کیا معنی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ باغوں میں ہوں گے خوشیاں مناتے ہوئے. یحبرون منا مسرورون، خوشی منانے والے. اب اللہ نے اجمال سے ذکر کر دیا یحبرون، کیا کیا چیزیں ہوں گی جس سے ان کو خوشی ملے گی، تفصیل کا پتہ نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ فرماتے کوئی نہیں جانتا میں نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو جنت میں نعمتیں رکھی ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور قیامت کا انکار کیا، اللہ فرماتا ہے اس دن پھر وہ عذاب میں پڑے ہوں گے، اب چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یتفرقون، مومن علیحدہ ہوں گے، کافر علیحدہ ہوں گے. اصحاب الیمین علیحدہ ہوں گے، اصحاب الشمال علیحدہ ہوں گے، اصحاب المیمنہ علیحدہ ہوں گے، اصحاب المشأمہ علیحدہ ہوں گے.
اللهم اجعلنا من اصحاب الیمین، اللهم ارزقنا الجنة بغیر حساب، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، اللهم اکفنا شر اعدائنا بما شئت۔ ایک آدمی بیمار ہے 4 مہینے سے، اللہ شفا عطا فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ دعا میں اگر کوئی اللہ کے نبی کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، کعبے کا واسطہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سیدنا ابو بکر دیتے، سیدنا عمر دیتے، عثمان و علی دیتے، وہ تم سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے، تم سے زیادہ انہیں حضور پاک سے محبت تھی، اور پھر تم نے ماشاءاللہ 30 سپارے قرآن پڑھا ہے، سارے قرآن میں دعائیں بھری ہوئی ہیں، کسی ایک دعا میں بھی واسطہ ہے؟ ساری دعائیں پڑھتے ہو، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، کون سی دعا ہے؟ روز طواف کرتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ حالانکہ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، کوئی خلیل کا واسطہ نہیں دیتا، کوئی قرآن کا واسطہ نہیں دیتا، اور یاد رکھو واسطے تو وہاں دیے جاتے ہیں جہاں سننے والا بات نہ سنے، اور جب اللہ حکم دیتی ہیں کہ مجھ کو بلاؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو پھر واسطے کا کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا براہ راست مانگا کرو، یہ ہماری عادت ہو گئی ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے شارٹ کٹ ہو جائے، نمازیں نہ پڑھنی پڑے، بس واسطہ مل جائے، جان چھوٹ جائے، نہ نماز پڑھوں، نہ عبادت کروں، نہ توحید، نہ عقیدہ، بس واسطہ جو ہے۔ اسی طرح عرش کا واسطہ، کرسی کا واسطہ، یعنی اللہ بغیر واسطے کے نہیں سنتا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ بالوں کو سیاہ کرنا منع ہے، جمہور علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ بالوں کو سیاہ خضاب نہ لگاؤ، لیکن سیاہ کے علاوہ جو مرضی ہے لگاؤ۔ مہندی لگاتے ہو یا مہندی میں تھوڑا سا کالا بھی ڈال دیتے ہیں تو ذرا ڈارک براؤن قسم کا رنگ بن جاتا ہے، تمہاری جوانی کا بھرم بھی قائم رہے گا اور گناہ سے بھی بچ جاؤ گے۔ تم نے تو جوانی دکھانی ہے نا لوگوں کو، تو جوانی جو ہے وہ ڈارک براؤن سے بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آئے گی، بلکہ کالا لگانے سے آدمی الٹا عجیب بے وقوف لگتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں بھی بال اتنے کالے نہیں ہوتے، 60 سال والا جو کالے کر کے پھرے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی کالا رنگ اٹھا کے سر پہ تھوپا ہوا ہے، وہ اور برا لگتا ہے۔ سچی بات یہ کہ غور کر کے دیکھو نا، بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کالا اٹھا کے مل لی ہو۔ اللہ کے بندے، جب تمہاری عمر 16 سال تھی اس وقت بھی تمہارے بال اتنے کالے نہیں تھے، اب 70 سال میں کیسے کالے ہو گئے؟ تو وہ رنگ لگاؤ جو میچ کرے تمہارے چہرے سے، تمہاری جلد سے، تمہارے منہ سے، تمہارے شکل سے، تمہاری حیت سے۔ اس کے لیے بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، ان سے جا کے رجوع کرو کہ مجھے کون سا رنگ سوٹ کرے گا، کون سا میچ کرے گا۔ اگر شوق ہے تو پھر شوق پر خرچ کرو، ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ شوق بس مولویوں سے پوچھ کے پورا کیا کرو۔ اس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر ہیں، ماہرین ہیں، ان سے جا کے باقاعدہ اپنا وہ آپ کا جلد دیکھیں گے، پھر وہ سارے رنگ نکالیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ میچنگ کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے جوان بننا ہے طریقے سے بنو، ایسے نہیں بنتے جوان۔ میں پاکستان میں پڑھتا ہوں، لیکن اقامے کی تجدید کے لیے مجھے 10-15 دن کے لیے مکہ آنا ہوتا ہے۔ مسافر ہیں آپ، مقیم نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آتے ہوئے نیت کر لو
کہ میں 15 دن رہوں گا یا زیادہ رہوں گا پھر آپ مقیم ہو جائیں۔ اگر آپ نیت نہ کریں آپ تو ویسے ہی آئے ہیں۔ ہاں اگر ایک آدمی کے والدین کا گھر ہے، ماں باپ ہیں، اصلی گھر اس کا ہے، تو اپنے وطن اصلی میں جانے کے بعد مسافر نہیں رہتا۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعد میں پڑھو، بدعتی کہتا ہے پہلے پڑھو۔ اب بتاؤ کس کی مانے؟ تمہاری مرضی، جس کی کہو۔ اب کہو تو مولوی کی مان لیتے ہیں، کہو نبی کی مان لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اذان کہو، جب مؤذن اذان کہے قولوا کما یقول المؤذن، اور جب اذان ختم ہو جائے تو میرے اوپر درود پڑھ کے دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ وسیلہ 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 وسیلہ